بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ امید رکھتی ہوں اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گی۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے جس دعا کا تحفہ لے کے آئی ہوں وہ دعا بہت پر اثر ہے، بہت ہی پر اثر ہے، اور اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس کو پڑھنے سے انسان کے ذہن کو بہت زیادہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، تو ہم جب یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دماغ کو، ہمارے ذہن کو بہت زیادہ سکون حاصل ہوگا۔ نماز تو ساتھ ساتھ پڑھنی ہی ہے، لیکن اس دعا کا ورد بھی جاری رکھیں، تمام ٹینشنز انشاءاللہ اللہ کی مدد سے دور ہو جائیں گی۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے مال میں بے انتہا برکت ہوگی، اور بے انتہا اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نوازیں گے۔ اگر اس کے علاوہ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی بیماری کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا اور بہت عرصے سے وہ بیمار ہے، تو آپ اس آیت کا ورد کر دم کر کے پانی میں اس مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ کی کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جن گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوں وہ اس آیت کا ورد چلتے پھرتے جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوگا۔ اور جو نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کے لیے پریشان ہیں تو وہ بھی اس کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین روزگار سے نوازیں گے۔ تو اس آیت کو بتانے سے پہلے اس کی تھوڑی سی ہسٹری جان لیں، جس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی۔ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا اس کو جاننے سے، اس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی کہ کس طرح جو ہے میں حضرت یونس کا ہی واقعہ ہے جو آپ کو میں بتانا چاہوں گی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے بابل کی قوم کی طرف بھیجے گئے، کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے، پیغمبر کو جو ہدایت دینی ہوتی ہے پیغمبر اپنی قوم کو وہ تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کو پڑھ کر پتہ چلا ہمیں کہ عام طور پر قوموں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پیغمبروں کو جھٹلا دیتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، لیکن پیغمبر چاہے وہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، سب پیغمبروں کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ کی جو یہ سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم نہیں دیتے تھے کہ اب یہ قوم ماننے والے نہیں، تم واپس پلٹ آؤ، تب تک وہ پیغمبر واپس نہیں آتے تھے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو انہوں نے ویٹ نہیں کیا اللہ کی وحی کا، اور وہ وہاں سے موو کر گئے۔ جو وہاں سے موو کیے اور وہ جس کشتی پر سوار تھے وہ سمندر کے بھنور میں پھنس گئی، اور وہاں پر اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیں، لیکن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اور یہ بہت بڑی قید تھی جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کر دی۔ اندھیر نگری تھی، سمندر کے بیچوں بیچ، اور سمندر کی تہہ میں وہ مچھلی چلی گئی، اور وہ بہت پریشان تھے اس کے اندر۔ اور پھر ان کو احساس ہوا کہ میں تو غلطی پر تھا، میں نے تو اللہ کے پیغام کا انتظار ہی نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے دل میں آیا۔ پھر انہوں نے یہ آیت کا ورد شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بھئی اللہ تو پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا مطلب ہے، اور جو ہے بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اس آیت کا ورد کیا تو اللہ نے انہیں معاف کیا، ان کو مچھلی پیٹ سے آزادی دی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کا ورد کرے گا، کوئی بھی شخص، تو اس کی مشکلیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انشاءاللہ دور کر دیں گے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، یا میرے بھائی جو بھی کسی مشکل کا شکار ہیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں۔ ہر نماز کے بعد ممکن نہیں ہے تو دن میں ایک بار پڑھ لیں آپ، یا چلتے پھرتے پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں ایک تو اللہ کی وحدانیت کا، اس کی پاکی کا ذکر ہے بہت پیارا، اور ہمیں اپنے ظالم ہونے کا، کیونکہ غلطی تو ہم کرتے ہیں نا، تو ہمیں اب جو ہم اقرار کریں کہ ہم ظالم ہیں، اللہ پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ دعا بہت بہت پر اثر ہے، اس کو نگلیکٹ مت کیجیے گا، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا ہر نماز کے بعد آپ یہ تسبیح جو ہے اس کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے تمام پریشانیاں، تمام مسئلے، تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔